یہ واقعہ ہے سچائی، توبہ اور اللہ کی رحمت کا ایک ایسا لمحہ جو دل کو ہلا دیتا ہے۔ غزوہ تبوک، شدید گرمی، لمبا سفر اور سخت آزمائش۔ حضرت محمد نے مسلمانوں کو اس مہم کے لیے بلایا۔ یہ وقت تھا ایمان کی سچائی کو ثابت کرنے کا۔ صحابہ کرام نے بھرپور تیاری کی، کچھ اپنی جان لے کر نکلے، کچھ اپنا مال لے کر، لیکن انہی میں ایک نام ایسا بھی تھا، کعب بن مالک۔ کعب بن مالک کہتے ہیں، میں اس سے پہلے کبھی اتنا مضبوط اور خوشحال نہیں تھا جتنا اس دن تھا، مگر پھر بھی میں نے سستی کی۔ وہ روز سوچتے، میں کل تیار ہو جاؤں گا، لیکن کل کبھی نہ آئے، اور پھر لشکر روانہ ہو گیا۔ جب حضرت محمد تبوک سے واپس تشریف لائے تو منافقین جھوٹے بہانے لے کر حاضر ہوئے اور اپنے ان کے ظاہری عذر قبول کر لیے، لیکن جب کعب بن مالک کی باری آئی، وہ جانتے تھے آج سچ آج جھوٹ، دونوں میں سے ایک راستہ چننا ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا، اے رسول اللہ، اگر میں دنیا والوں کے سامنے ہوتا تو کوئی بہانہ بنا لیتا، مگر میں جانتا ہوں کہ اگر آج میں نے جھوٹ بولا تو اللہ مجھے بے نقاب کر دے گا، اس لیے میں سچ کہتا ہوں، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ یہ سن کر حضرت محمد نے فرمایا، یہ شخص سچ کہہ رہا ہے، اٹھ جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے۔ پھر ایک سخت آزمائش شروع ہوئی۔ کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان سے بات نہ کرے۔ 40 دن، 50 دن، مدینہ کی گلیاں وہی تھیں، لوگ وہی تھے، مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔ کعب کہتے ہیں، زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی تھی اور میرا دل گھبرا رہا تھا۔ یہ آزمائش صرف لوگوں سے نہیں تھی بلکہ خود سے بھی تھی۔ 50 دن مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ قرآن میں آیات نازل ہوئیں، سورۃ التوبہ 118، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تاکہ وہ توبہ کرے۔ یہ سن کر کعب بن مالک سجدے میں گر گئے۔ مدینہ خوشی سے گونج اٹھا، لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور مبارکباد دی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، سچائی مشکل ہو سکتی ہے لیکن اس کا انجام ہمیشہ روشنی ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں صبر اور سچی توبہ انسان کو بلندی عطا کرتی ہے۔